اتنے امریکہ نے نیوکلیئر میزائل نہیں لانچ کیے جتنے آپ نے چینل لانچ کر لیے ہیں. اوپر سے ایک سے بڑھ کے ایک چینل کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے, سوچ آپ کی ہوتی ہے, ڈیزائن آپ کا ہوتا ہے. یہ واقعی ملٹی ٹیلنٹڈ, یہ اتنی نالج پیدائشی آئی ہے یا اس کے لیے کوئی محنت کی آپ نے؟ ظاہری بات ہے, ٹیلنٹ اور اسکل کی کمبینیشن ہوتی ہے. پیدائشی تو مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر آپ کا ٹرو ٹیلنٹ کہاں لائے کرتا ہے؟ ڈو یو انجوائے؟ آئی تھنک اٹس دی آئیڈیاز بزنس. دی آئیڈیا بزنس. آئی آلویز سے کہ میں آئیڈیاز بزنس میں ہوں. دی آئیڈیا بزنس. واہ 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 سر, ایک آئیڈیا میرے پاس بھی ہے. اپنے تک رکھیں. کس آئیڈیا سے پھر آپ بھاگتے ہیں کہ یار, کیونکہ آپ کے پیچھے دنیا بڑی ماشاءاللہ بھاگتی ہے اور بڑے امپورٹنٹ لوگ بھاگتے ہیں. میں برے آئیڈیا سے بھاگتا ہوں. بٹ جی ٹیلنٹ تو مجھ میں بھی بڑے ہیں شہزاد بھائی کی طرح, لیکن کبھی دکھانے کا موقع نہیں ملا. وہ اس لیے کیونکہ یہ فیملی شو ہے. ہیلو, ایسے تو نہ بولے آپ تو ٹیلنٹ دکھاتے دکھاتے گرفتار ہوئے تھے نا. کیا مطلب؟ میرا کہنے کا مطلب ہے موٹر سائیکل کا لاک ہینڈل اتار کے موٹر سائیکل لے کے جانا بھی ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. اینو کنی باری سمجھایا, موٹر سائیکل میری سی, تالا توڑنا میرا شوق ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں یو ایز این ایکٹر, آپ نے ڈیزائن میں کام بہت زیادہ کیا, لیکن ایکٹنگ کے اندر آپ کا ٹرو ٹیلنٹ ابھی تک لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملا, حالانکہ یو آر اے ویری ویری گڈ کیریکٹر ایکٹر. آئی گیس اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے کاسٹنگ ہوتی ہے پاکستان میں, کاؤچ. thank God I'm a man and straight. چلے سر, شکر ہے. So that explains it. I guess That جواب explains دینا it. ضروری نہیں ہے. سر جواب دینا ضروری نہیں ہے, مگر واقعی اپنے آپ کو آپ نے اداکاری سے ذرا تھوڑا سا دور ہی رکھا ہے. دیکھیں اس کے لیے آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے, you have to move around in a certain fraternity. آپ کو مخصوص لوگوں سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. کنیکشن اینڈ آل دیٹ. میں اس میں تھوڑا برا ہوں. اچھا, ہاں جی. لو کی. بلکہ جس سے کام ہو اس سے میں ذرا رابطہ کم رکھتا ہوں. اچھا. ہاں جی. میں اس لیے تھوڑا دور رہتا ہوں کہ کہیں کسی کو یہ گمان نہ لگے یا ایسا محسوس نہ ہو کہ میں روابط اس لیے بڑھا رہا ہوں کہ ذرا کہ مجھے آج ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے اوپر الزام بھی بڑا ہے یا آپ کی قسمت ہے, آپ کو جب بھی کوئی رول ملا ہے وہ ہمیشہ ایک بیچلر کا ہوتا ہے, یا بیوی مر گئی ہے, بیوی بھاگ گئی ہے, بیوی غائب ہے, بیوی نظر نہیں آ رہی, یہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہے یا آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے ہے؟ نہیں, اچھا یہ ٹیبو ختم ہو گیا. ابھی میرا ایک سیریل شروع ہے, ہاں, اس میں تہذین حسین, شی از پلئنگ مائی ریئل وائف. کتنی ایپیسوڈز بنی تو 6 تھی, شاید ایک اسٹریچ ہو گئی ہیں, 10-12 ہو گئی. اچھا, وہ تھرو آؤٹ رہیں گے یا ان کو آپ مار دیں گے؟ میں نے تو خود اس سے سیٹ پہ ہی پوچھ لیا تھا, وعدہ کریں آپ جائیں گی تو نہیں. اب نہیں تو آپ رائٹر سے پوچھیں نا, یہ جائے گی تو نہیں. شہزاد بھائی کی جیسی پرسنالٹی ہے نا, ویسی ان کی آڈیو فریکوینسی ہے. میری آواز یہو جی ہوندی نا, ادھے پاکستان کو میں ادھار مانگ لیا ہونا یار دے دو, کوئی بات نہیں, 6 مہینے تک دے دوں گا. کیا پاکستان کی فلم انڈسٹری واقعی ابھی ایک ایسے ٹائم سے گزر رہی ہے کہ ہم لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. ہمارے سینما گھر جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں, شاپنگ مالز کے اندر جو پہلے ہوتے تھے وہ بھی اب. تو آپ فلم کا فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنی پڑے گی کہ جتنے ایگزیبٹرز تھے جو سینما ہالز بنے تھے وہ ایمینٹی پلاٹس پہ بنے تھے, رائٹ. اور وہ ایک لا کے آٹوگراف ایکٹ ہے پاکستان کا, اس کے تحت بنے تھے. تو اس میں کیویٹ لا کا یہ تھا کہ کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ کل کو آپ یہ پلاٹ بیچ نہیں سکتے, اس لیے سینما گھر ختم ہو کے پلازا بن پائے. ہاں, رائٹ. تو ایک تو یہ لا کا لکونہ تھا, لا میکنگ نہیں ہوئی. بالکل. دوسرا 65 کی وار کے دوران پاکستانی فلم ایگزیبٹرز نے یونیلیٹرلی خود بین امپوز کیا تھا, حکومت نے نہیں لگایا تھا. ایگزیبٹرز نے کہا تھا کہ اب ہم انڈین سینما پاکستان میں نہیں دکھائیں گے. اس کے بعد سے پھر جب ہم چلتے رہے, 71 جب ہوا, سقوط ڈھاکہ جب ہوا, ایک بڑا ٹریجک پاکستان کی ہسٹری کا ایونٹ ہے جی, تو اردو فلمیں کم ہوئی کیونکہ اردو فلم کی بہت بڑی مارکیٹ ایسٹ پاکستان تھی, فارمر ایسٹ پاکستان. بالکل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ 71 کے بعد اردو کم ہوئی, پنجابی ٹوکو. ہم نے فلم سکولز نہیں بنائے. جب آپ نے ٹرین نہیں کیا تو جو اپرینٹنس سسٹم تھا استاد شاگرد والا وہ چلتا رہا. نہیں پہلے وہی تھا نا جی. اچھا, ہاں پہلے تو آپ اے ڈی تھے, اے ڈی سے آپ ڈائریکٹر بنے, تو آپ بائی ایکسپیرینس لرن کر رہے تھے, اکیڈیمکلی آپ ساؤنڈ نہیں تھے. لہٰذا جب انڈیا پروگریس کر کے فینٹیسی سینما سے نکل کر ریالٹی بیس سینما میں چلا گیا, یعنی تھیمیٹکس بدل گئے نا, ہم پیچھے رہ گئے کیونکہ سکولز نہیں تھے. سینما کو ہم سب نے مل کے مارا ہے. پاکستان دنیا کے ان چند خطوں میں سے ایک ہے ویئر ٹیلی ویژن از بگر دین فلم.
बिल्कुल बिल्कुल और फिल्म बनाने के लिए भी आपको टेलीविजन का एक्टर चाहिए, हाँ वो हम राइटर वही चाहिए। वो लाइन ब्लर कर दी ना हमने। हाँ जी, हमने की। अब ये कैसे होगा, देखें 365 दिन है साल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 52 हफ्ते हैं। 52 हफ्ते के अंदर का मतलब है 52 फिल्में आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और सिनेमा सर्किट बड़ा होना चाहिए। टोटल 120 140 तो स्क्रीन साइट्स हैं पाकिस्तान में, कहाँ हमारे 1200 होते थे। ओए होए। डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस जमाने में जब पाकिस्तान अपने प्राइम पे था, तो कोई 12-14 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे। आज टीवी चैनल डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। बिल्कुल। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, आए। लिहाजा वो अपने चैनल के अलावा कहीं एडवर्टाइज ही नहीं करता। जब कोई सिर्फ पॉलिसी नहीं रही तो आप इस्लामाबाद में फिल्म पास कर देते हैं, मैं सिंध में बैन कर देता हूँ। बिल्कुल। ये वो चीज़ें हैं जो कि जिस पे नेशनल कंसेंसस चाहिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये काम है कि इसको समझे, क्योंकि फिल्म, टेलीविज़न, म्यूज़िक, आर्ट, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, और ये डूएबल तब होगा जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये रियलाइज़ करेगी कि कल्चरल एम्बेसडरशिप होती है। हाँ जी। तो आई थिंक ये फिल्म को हमने ये समझ के कि ये तो एक सिर्फ शुगल मेला है, हमने अंडरमाइन किया है, वर्सेस वो ममालिक जिन्होंने फिल्म की जो इन्फ्लुएंस है समझा है। 1956 के अंदर CIA ऑफिशियली हॉलीवुड के अंदर एंटर कर गई थी और उन्होंने उस कोल्ड वॉर फिनोमेना के अंदर जी जी नेशनल ओपिनियन और कंसेंसस बिल्ड किया। हाँ जी। इंडिया भी हाल ही में चांद पे गया था, लेकिन चांद पे जाके उन्होंने एक चीज देखी थी सबसे पहले, जो कि रिपोर्ट नहीं की थी। वो था कि वहां पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का पहले ही बोर्ड लगा हुआ था। एक छोटी सी ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा, माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।